عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ستة بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب ایمان والوں کو آپس میں بھائی فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، آپ رہنے والے کہیں کے بھی ہو، اگر آپ عرب کے ہیں، اگر آپ امریکہ کے ہیں، اگر آپ جاپان کے ہیں، اگر آپ چائنا کے ہیں، اگر آپ انڈیا کے ہیں، اگر آپ پاکستان کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں یا پھر کہیں کے بھی ہوں، اگر ایک شخص پاکستان میں ہے اور اس کے پاس ایمان ہے اور دوسرا شخص کینیڈا میں ہے اور اس کے پاس ایمان ہے، تو وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر بھائی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی ہے کہ اگر جسم کے کوئی بھی اعضاء میں ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انسان کو اس کی انگلی پہ درد ہوتا ہے تو پھر سارا کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ مومن کی مثال ایک جسم کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں، 6 حق ہیں۔ پہلا فرمایا جب ملاقات ہو تو پہلے سلام کریں۔ دوسرا فرمایا جب سلام اگر کوئی مومن کرے تو اس کا سلام کا جواب دے۔ تیسرا فرمایا جب اس کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ پانچواں فرمایا جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور چھٹا فرمایا جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھے گالی دی جائے، تو اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی نہیں چاہیں کہ اس کو گالی دی جائے۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو مشقت میں پڑھ کر کوئی چیز کا سامنا کرنا پڑے، اسی طرح آپ اپنے بھائی کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے متعلق فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کرو، کیونکہ سلام کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر گھمنڈ کا مادہ نہیں ہوتا ہے، اور سلام کو اس طرح عام کرو۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کرو تاکہ تم سلامت رہو۔ آج کے دور میں سلام کو کتنی لاپرواہی سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ انسان جان پہچان والے کے علاوہ کسی اور کو سلام نہیں کرتا، اور آج تو ماحول اور بھی الٹا ہو گیا کہ پہچان والوں کو بھی سلام بڑی مشکل سے لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا اگر کوئی شخص سلام کر دے تو اس کے جواب میں آپ بھی کہیں وعلیکم السلام، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا اگر کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی اس کو بڑھ چڑھ کر دعا دو۔ سلام کا جواب ایک دعا ہے۔ اگر کوئی شخص کو چھینک آتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف میں اگر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، یعنی اللہ آپ پر رحم کرے۔ چھینک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینک جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو جو شخص اللہ کے بندے کو اس کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اور جب کوئی مومن کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت میں دیکھ بھال کے لیے جائیں، ان سے ملاقات کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیماروں کی عیادت کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے، تو کچھ دنوں سے وہ غائب ہو گئے، نہیں دکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی وہ صحابی جو میرے پاس میں بیٹھتے تو وہ دکھ نہیں رہے ہیں؟ تو فرمایا اے اللہ کے نبی ان کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ تو اللہ کے نبی خود ان کے گھر گئے اور جا کر ان کی عیادت کیے۔ یہ تو اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر کوئی غیر مسلم میں بھی اگر کوئی بیمار پڑتا تھا تو ہمارے نبی وہاں پر بھی جاتے تھے۔ ایک یہودی کا بچہ بیمار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کی عیادت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ تو وہ بچے کو کہا بچے کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں نجات دے گا، اللہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کر دے گا۔
وہ بچہ اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا اللہ کے نبی کی بات مان لیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس کے بعد فرمایا انتقال پر اس کے بعد فرمایا کہ جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو اس میں شریک ہونا یہ مومنوں کے حق میں سے ہے۔ اگر کوئی بستی میں کوئی مومن کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے اس کے جنازے میں اگر اتنے لوگ جمع نہ ہو سکے کہ جس کی وجہ سے اس کے جنازے کا حق ادا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری بستی پر عذاب بھیج دیں گے، پوری کی پوری بستی گنہگار ہو جائے گی۔ چھٹی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ مثلاً آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مجھے کوئی گالی دے، آپ کبھی نہیں چاہیں گے میرے ساتھ کوئی سختی کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی برا برتاؤ کرے۔ آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگ ہمارے ساتھ اچھے سے رہیں۔ تو اسی طرح جس طرح آپ اپنے لیے یہ چیز پسند کرتے دوسروں کے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی یہی بات کو پسند فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔